کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہمارا کا لفظ یہ تو بہت بھاری بات ہے۔ جس طرح سے جماعت کے ساتھی آپ کے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ایسی ہی جماعت کا امیر بھی اپنی اصلاح و تربیت کے لیے ہی نکلا ہوا ہے۔ ساتھیوں کی تربیت تو ہوتی ہے، جماعت کے امیر کی تربیت ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جماعت جتنا خادم بن کر ذمہ داری اٹھاتے ہوئے جماعت جتنی چلائی جائے گی، جماعت کے امیر کی بھی تربیت ہوگی۔ جماعت کے امیر کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا قیامت میں سوال بھی ہوگا۔ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ذمہ داریوں سے بہت گھبراتے تھے۔ یہ جماعت کی ذمہ داری کوئی عہدہ اور منصب کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داریوں میں سے ہے جن ذمہ داریوں کا قیامت میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں ان کے وقت، ان کے مال کے صحیح لگنے کا سوال ہوگا۔ اس لیے جو جتنا ڈرتا ہوا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ لگا کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذمہ داری میں جو جتنا گھبراتا ہوا ڈرتا ہوا چلے گا، اللہ تعالیٰ فرشتہ لگا کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے امیر کی اطاعت ساتھیوں کے حق میں، اگر امیر کی اطاعت کے ساتھ ساتھی نہ چلے تو ان کے لیے بھی بڑے نقصان کا باعث ہے۔ بعض مرتبہ اطاعت کے ساتھ نہ چلنے والے بڑے حالات کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کو حکم کے ساتھ نہیں چلانا ہے، بلکہ ترغیب کے ساتھ چلانا ہے۔ جماعت کو جتنا ترغیب کے راستے سے چلائیں گے، ساتھیوں میں اطاعت کی صفت بنتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، جتنا ترغیب کے ساتھ کام کریں گے، آپ کے ساتھی انشاءاللہ بشاشت سے چلتے رہیں گے۔ پیدل چلنا ہوگا تو پیدل چلیں گے، کہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت آئی تو مال بھی خرچ کریں گے۔ ترغیب بڑی چیز ہے۔ بعض موقع پر مال خرچ کرایا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے، بعض موقع پر مال خرچ کرایا گیا، اور بعض موقع پر لمبا سفر پیدل کرایا گیا۔ یہ وہی کام ہے جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جس کام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا اور آپ کے بغیر بھی کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ ذمہ داری مشورے سے ہی دی جاتی ہے۔ کوئی خود ذمہ دار نہیں بنتا، بلکہ مشورے سے ہی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اور ذمہ داری اٹھانا مشورے کے ساتھ، یہ بھی ایک بڑا عمل ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ذمہ داری میں چلتے بھی رہنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے، چلتے بھی رہنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے۔ جماعت کا امیر اپنی دعاؤں میں اپنے ہر ساتھی کو
ہر ساتھی کے لیے دعا کریں. جیسے جماعت کے ساتھی ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی دعا کے مواقع میں اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور اپنے امیر کے لیے بھی دعا مانگیں. اس مبارک کام میں جتنا قلبی اجتماعیت ہوگی، سب ساتھیوں کا قلوب کا اجتماع ہوگا، آپ کا کام آسان ہوتا جائے گا. حضرت ماہیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام جرب ثقیل کا کام ہے. کوئی بھاری وزنی چیز سمندر میں پڑی ہوئی ہو، رستے سے باندھ کر غوطہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں. 50 آدمی ہو، اکیلے اگر کھینچیں گے تو ہلے گا بھی نہیں، لیکن سب مل کر کھینچیں گے تو وہ جلدی سے اپنی جگہ سے حرکت میں آ کر باہر آ جائے. جرب ثقیل کا مطلب ہی ہے آپ اپنے ساتھیوں کی قلبی طاقت سب کے ایک ساتھ کر کے کام کریں گے تو کام آسان ہو جائے گا. جماعت کا امیر اکیلا اپنی قلبی طاقت لگا کر کام نہیں کر سکتا. ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جماعت وہی ہے جن کے قلبی طاقت مشتمل ہو. حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر سب کی قلبی طاقت مجتمع ہوگی تو ہر کام آسان ہو جائے گا. جماعتیں بھی نفل نکلیں گی اور ایک ایک بندے پر محنت ہو کر ایک ایک بندہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو بھی دل پر لے گا اور مقامی کام بھی کرے گا. امیر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی سب کی قلبی طاقت مجتمع ہونا چاہیے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا کام ہماری دعوت بات دلوں تک پہنچانے کی، یعنی آدمی عمل کے لیے تیار ہو جائے اور جماعت تعمیر اپنے ساتھیوں کی سب کی قلبی طاقت کو مجتمع کر کے ہر موقع پر جماعت کے ساتھ پوری جماعت کی قلبی طاقت لگا کر کام کرے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر بستی سے نفر جماعتیں بھی روانہ ہوگی اور ہر بستی میں مقامی کام بھی تفصیلی ہدایات دور کے بعد سے پوری جماعت نے آپ کے سنا ہے. اس وقت میں جماعت کے امیر کی ذمہ داری کے سے متعلق تھوڑی سی بات مذاکرے میں لگ جا رہی ہے. اپنے بڑے بنگلے والی مسجد میں بھی اور ہر جگہ اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ جماعت میں موبائل کا استعمال نہ ہو. یہ بات آپ کے روانگی کے مذاکرے میں بھی آئی ہوگی، لیکن جماعت کا امیر اس پر اگر توجہ نہیں دے گا تو جماعت کی تربیت نہ ہو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جماعت کا وقت نماز کی نیت باندھنے کی طرح سے ہے. جیسے ہم 40 دن 4 مہینے کی نیت باندھے ہوئے ہیں، اگر نماز کی طرح سے اپنے کو پابند کر کے اپنے ساتھیوں کو پابند کر کے نہ چلایا گیا تو نماز جماعت کے امیر کی بھی تربیت نہ ہوگی، ساتھیوں کی بھی تربیت نہ ہوگی. اس طرح سے پابند ہو کر چلنا ہے. موبائل لے کر نہ جائے، اگر غلطی سے لے کر آ گئے تو موبائل بند کرا کر اس کے بیگ تھیلے میں ڈلوا دیں. کہ جماعت کے چلے 4 مہینے کے درمیان تو بھائی یہ سونے والوں کو جگا دو. جماعت کے امیر یہاں سوئیں گے تو اپنی جماعت کا ستیاناش کریں گے. یہ سونے کا موقع نہیں، قطعاً سونے کا موقع نہیں. کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ مذاکرت و سب جانتے اشارہ کر رہا ہے. ہر وقت محتاج بن کر ہر مذاکرے کو سننا چاہیے. اہتمام سے پورے اجتماع کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ مجلس تھوڑی سی طے ہو، سوئے نہیں. میں یاد کر رہا تھا میرے بزرگوں لال ٹوپی میں کہ اپنی پوری جماعت کو
کوئی ایمرجنسی ضرورت آ گئی تو اس کے لیے شکل کون اٹھا رہا ہے؟ کوئی بھی ایمرجنسی ضرورت آ گئی تو کہیں کسی کے باہر کا نام لکھا ہے. سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہمارا موبائل کھلا ہو، چاہے کوئی سال لگا رہا ہو. اللہ کا بدل ہے ہماری بیروت کی سال والی موبائل کوئی ایک بندہ جو اس لے کر گیا پورے سال. سن 1976 میں ہم لوگوں کی سال کی جماعت تھی. ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کون پیدا ہوا ہے کون ملا ہے. 17 مہینے میں واپسی ملی. اکثر جماعتیں سال کی جو جاتی تھی 18 مہینے پر 17 مہینے پر تو دوسرے سال حاجیوں کے ساتھ لائٹ آتا ہے تھوڑا سا لائٹ بیچ میں 5 مہینے 6 مہینے کا وقت پڑھانا پتا پڑتا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں شریف میں حاجیوں میں کام کرتا. تو میرے بزرگوں خود بھی زیادہ نہیں پابند لگاتا ہونا ہوں، ہے اور اپنے ایک بند ساتھیوں کو بس بھی لگاتا پابند ہوں. کرنا ہے. ورنہ آج کل اتنی مصیبت ہے، دن بھر کی ساری محنت کے بعد رات کو لیٹے لیٹے رضائی میں حضرت اور کمبل میں چھپ چل چھپ کر چل رہا موبائل میں لوگ مشغول رہتے ہیں. یہ موبائل شروع میں تو ضرورت بتائے گا، تھوڑا بعد میں دیجیے گا لایانی میں لگائے گا، آخر شیشہ میں حرام میں لگائے گا. اس موبائل میں ساری آئی نا. چیزیں بھری ہوئی ہیں. اور آدائے اسلام نے اسی میں قرآن بھی بھر دیا ہے، اسی میں حدیث کی بڑی بڑی کتابیں بھی بھر دی ہیں دھوکہ دینے کے لیے. اس لیے میرے بزرگوں اس پر اپنے آپ کو پورے طور پر اپنے ساتھیوں کو پابند کرنا ہے. اپنے ساتھیوں کو ترغیب کے راستے سے ایک عمل میں شروع میں نئے ساتھی ہیں. عمل تھوڑا سا 2-4 گھنٹے کے بجائے 2.5 گھنٹے ہو جائے، لیکن عمل میں سب کو لگنا ہے. عمل میں سب کو لگنا ہے. جماعت کا امیر بھی ان سارے عمل میں لگے جن عملوں میں ساتھیوں کو لگایا جائے گا. تب تو تربیت ہوگی اور اپنے ساتھی بھی پابند ہوں گے اور سب کی تربیت ہوگی. تعلیم کا حلقہ ہو، عمومی گشت ہو، اور مسجد کی آبادی کی محنت صبح کے وقت میں مقامی لوگ کر رہے ہیں یا ہم کو انہیں کر کے بتانا ہے. نئی جگہ ہے تو کر کے بتانا ہے، پرانی جگہ ہے تو کام ہو رہا ہے، ہماری جماعت میں اس پہ شامل ہے. ہمارے حضرت اس کو بار بار کہتے ہیں کہ الگ تھلگ کہیں کسی بستی میں کام نہیں ہوگا کہ بستی والے مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے ہیں اور ہماری جماعت صبح کو آرام کر رہی ہے. ایسا مقامی لوگ اگر ہماری تعلیم کے وقت میں اگر وقت دے رہے ہیں تو ہماری تعلیم میں شامل ہو کر تعلیمی گشت کے عنوان پر مسجد کے باہر کی محنت میں شامل ہوں گے. ظہر کے بعد سے وقت دے رہے ہیں تو ہماری تعلیم میں شامل ہو کر تعلیمی گشت کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ مل جل کر محنت کریں گے. رات کو اگر جاگنے کا ماحول ہے کسی علاقے میں تو وہاں رات کو کھانے پینے عشاء کے بعد ساتھیوں کو تیار کر کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھر مسجد کی آبادی کی محنت کرنا چاہیے اور اپنی جماعت کو بھی لگانا چاہیے. ساری بات تفصیل سے آ چکی ہے، ہم اور زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. لیکن جماعت کے امیر کی بڑی ذمہ داری ہے. امیر اگر سوا سیر تھکے گا تو ساتھی ایک صرف وقت دیں گے، ایک صرف تھکیں گے. جماعت کے امیر کو زیادہ تھکنا پڑتا ہے. امیر تو ماں کی طرح سے ہے اولاد کے حق میں. ماں جو ہے 7-8 بچوں کو سب کو جانتی ہے اور سب کا نام جانتی ہے اور سب کے رونے کی آواز سمجھتی ہے. کون رو رہا ہے، دیکھو عبد الرحمان رو رہا ہے کہ انس رو رہا ہے. ماں سب کو سمجھتی ہے. جماعت کو ماں کی محبت کے ساتھ چلانا ہوگا، ماں کا پیار دے کر. ماں جو ہے اس طرح سے اپنے بچوں کو چلاتی ہے کہ بچہ جو ہے سب اپنی ماں کے ساتھ اپنا ساری شکایت سارا دکھ اپنی ماں سے کہتا ہے. ہمارے ساتھی جب بھی ہمارے سامنے آ جائے، ہاں بھائی عبد الرحمان کیا حال، بھائی خالد کیا حال، آپ کے 10 ساتھی 12 ساتھی 9 ساتھی
اس طرح سے چل رہے ہوں کہ امیر یہ جماعت کے ساتھی یہ سمجھے امیر صاحب مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر اس انداز سے آپ نے جماعت چلایا تو آپ کے ساتھی بہت زیادہ فائدہ اٹھا کر واپس ہوں گے. ہاں، مقامی کام کی بھی اہمیت لے کر لوٹیں گے اور خروج کی اہمیت بھی لے کر لوٹیں گے. آپ جتنا ان کے ساتھ اپنے آپ کو تھکائیں گے اور پیار و محبت ماں والا لے کر چلیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھی اچھی طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کے ہر ساتھی کی قلبی طاقت نفرت جماعت نکالنے میں لگنی چاہیے اور آپ کے ہر ساتھی کی قلبی طاقت اپنے امیر کے ساتھ مقامی کام کو سمجھانے میں لگنا چاہیے. 4 عمل بتایا ہوگا حضرت ماہر صاحب ہمارے. مسجد کی آبادی کی ترتیب پر کسی کو مسجد لایا جائے چاہے عشاء کے بعد یا صبح کو یا ہماری تعلیم کے وقت میں ظہر بعد یا 10 بجے جس کو لایا جائے گا 4 لائن کی باتیں ذہن میں رہنا چاہیے. سب سے پہلے خروج کی اہمیت. دوسرے مسجد کی آبادی کی ترتیب پر 2 نمازوں کے درمیان میں مسجد کو وقت دینا. کم سے کم 2.5 گھنٹہ 8-10 گھنٹے کی گنجائش سب کے پاس فارغ ہے. تیسرے گھر کی تعلیم. ہمارے یہاں نظام الدین میں جماعتیں واپس آتی ہیں کارگزاری سناتی ہیں 5-5 6 دن ایک بستی میں رہ کر کام کرتی ہیں. انہوں نے کارگزاری میں سنایا جماعتوں نے کسی ایک بستی میں 60-70 نئے گھروں میں ہم نے تعلیم شروع کرائی 5 عمل کے ساتھ. آپ کی جماعت کے سامنے وضاحت آ گئی ہے. جماعت کا امیر اس کی پل کی طاقت لگے گی اپنے ساتھیوں کو لے کر. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 200 گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے گی. ہر گھر میں شروع ہو جائے گی. ایک مسجد کی جماعت ایک علاقے کی نظام الدین آئی. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے مقام پر اس کو طے کیا کہ ہمیں اپنے محلے میں ہر گھر میں تعلیم شروع کرانی ہے. تو زیادہ دن نہیں گزرے ہر گھر میں تعلیم شروع ہو گئی. ایک بستی میں 5-5 6 زیادہ بھی نہ ٹھہرے ورنہ پھر سستی بھی پیدا ہوتی ہے ساتھیوں میں اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے. 6-7 دن 5 دن 6 دن 7 دن کم وقت میں. مولانا الیاس صاحب تو ایک دن میں 4 بستی میں کام کرتے تھے. ایک جگہ پہنچے رات میں 11 بجے تو کہہ لیں گے چلو جی گشت کریے چلو عمومی گشت کرو میوان میں. تو لوگوں نے کہا 11 بجے رات کو دنیا سو رہی ہے. کہا نہیں سب اپنے لوگ ہیں چلو گشت کریں گے. رات کو 11 بجے بھی لوگ 6 بجے واپس کریں گے. 11 بجے رات کو گشت کرتے کرتے 12 بجے رات کو محلے والوں کو جمع کیا. بات چیت کی تشکیل ہوئی اور فجر کے بعد ایسا کم سوال تھا ایک دن میں 4 بستی کی بستی میں کام کرتے تھے. ہم کو کہا جا رہا ہے 4-5 دن کے کام کریں. اس سے میرے بزرگوں جماعت کا امیر ماں کا پیار لے کر جماعت چلائے. جماعت کا امیر اپنے ساتھیوں کو کے لیے خوب دعائیں مانگتا ہے. ایک ساتھی کی صلاحیت سکھانے لگ جائے. خروج کے سلسلے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کاروباری مشغولی کے زمانے میں ہر گھر سے 1 آدمی اور فرصت کے زمانے میں گھر میں 5 ہے تو 4 ایک کو چھوڑ دو 4 کو اللہ کے راستے میں نکالو. امیر اگر اس فکر کو دل پر دے گا تو انشاءاللہ جماعت ایسا ہو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بار مرتبہ نظام الدین میں روانگی بیان کی. اس وقت میں مرکز میں آج کی جتنی جماعتیں ہوتی تھیں ان کو روانہ کرنے کے بعد منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانے پینے کے انتظام پر تھے. تو وہ کل کا راشن اگر کوئی جماعت اور ٹھہرے گی تو راشن بڑھانا پڑے گا مرکز کا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے منشی جی آج کے مجمع نے روانگی پوری سمجھی کہ نہیں سمجھی. تو ہاں جی منشی جی کہتے تھے ہاں جی سب سمجھ گئے. کیا مطلب آج سب چلے جائیں کل دوسرا مہمان آ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا مجھے ہی ابھی مجھے اطمینان نہیں ہے. آج سب کو ٹھہرنا چاہیے کل دوبارہ سن کے جائیں. تو
दोबारा और मजीद ठहरने वालों का इंतजाम भी करना पड़ा। ऐसा आयोजन हो जाता था। तो मजमे को बराह रास्त रवानगी सुनना, फिर अमीर अपनी जिम्मेदारियों के साथ चलेंगे, इंशाअल्लाह साथियों की बेहतरीन तरबियत होगी। और अमीर की सबसे ज्यादा तरबियत होती है जिम्मेदारी उठाने में। साथियों की भी फिक्र करनी है। अपने बड़ों से हम सुनते थे कि अपने साथियों की फिक्र इनकी ज्यादा करो। ये माँ के बच्चों की तरह से, एक बच्चा पेट में है एक गोद में है, तो फरमाते थे जो गोद का बच्चा है उसकी ज्यादा फिक्र करनी पड़ती है, पेट वाले का तो अल्लाह माने, पेट वाले का तो अल्लाह माने। अभी जो मजमा बस्ती में तैयार होगा उन पर मेहनत होगी, उनकी तशकीलें होगी, सुलियाबी होगी, लेकिन जो साथी हमारे हर वक्त इन पर जमा के अमीर की नजर होनी चाहिए और अपने साथियों को मोहब्बत से चलाना है, किसी को डांटना भड़काना नहीं, नरमी से मोहब्बत से सबको लेके चलना है। आपके साथी इतना मोहब्बत से चले, इतना मोहब्बत से चले कि जब जुदाई का वक्त आए तो फूट के रो रहे हैं। कयामत में उन 7 आदमियों में इनका भी शुमार है जो कि वो 2 आदमी मोहब्बत इकट्ठा हुए अल्लाह के लिए। पहले से तो बढ़िया आपने बात है उस लड़के से सर। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला आपकी खूब मदद भी फरमाए। छोटा वाला आप अपने साथियों को खूब मोहब्बत के साथ लेके चले है और साथियों को मुजाहिदे का आदी बनाए, अपने साथियों को मुजाहिदे का आदी बनाए। जितना साथी अमल में थकेंगे, अमूमी गश्तों में थकेंगे, दावत तालीम इबादत और जिक्र में जितना थकेंगे उतना ही उनकी तरबियत निकाह में कर देता इस पर भी नजर होंगे साथियों की तीन तस्बीहात हुई थी यार अपने सब साथी तस्बीहात हर मौके की मसनून दुआओं का एहतमाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 500 नमाज के बाद के मसनून अज़कार पर सबका एहतमाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारी चीजों पर, दावत के अमल पर भी, तालीम पर भी, इबादत और जिक्र भी, सबकी नमाजें फर्ज जमात के साथ फिर बिल्कुल के साथ। मस्जिदों में पहुंचने के बाद साथियों की सुन्नत का भी ख्याल रखना कि सुन्नत पढ़ते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा का भी ख्याल रखना। नफलों का भी, भाई इशराक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, भाई चाश पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मगरिब के बाद की 6 रकातें मुअज़्ज़िन पढ़ी कि नहीं पढ़ी। फिर इसी तरह से रात की तहज्जुद, अमीर को पहले उठना पड़ेगा, तब सब साथी एहतमाम से तहज्जुद में उठेंगे। और सोना बाद में होगा, उठना पहले होगा। माँ जो है ना सबसे बाद में सोती है बच्चों के और उठती पहले है।